لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب سورۃ شورى میں ایک دوسرے شبے کا جواب ہے، جواب دیا گیا ہے، یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ ہمیں کتب سابقہ میں ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ دیا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی طرف سے انہیں یہی وحی بھیجی گئی کہ سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے حاجات و مصائب میں صرف اسی کو پکارو۔ انبیاء علیہ السلام پر جو انبیاء علیہ السلام پر جو وحی یا جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یہی ان کی طرف بھیجی گئی ہیں کہ ان میں یہی مضمون تھا، لیکن اب اگر ان کتابوں میں اس کے خلاف کوئی چیز ملتی ہے جس سے شرک کی تائید ہوئی ہو تو وہ خدا کی توحید اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے باغی علماء اور گمراہ کن علماء پیشوان نے اس میں تحریف کی ہے، اور انہوں نے خود ہی ایسے مشرکانہ اور مضامین لکھ کر ان کتابوں میں شامل کر دیے ہیں۔ اس لیے بعد والے لوگ جو ان کی تحریفات کو دیکھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ معذور نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس قسم کے 3 شبہات کا جواب گزشتہ صورتوں میں گزر چکا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایسے کلمات ملتے ہیں جن میں غیر اللہ کو پکارنا لکھا ہوا ہے۔ تو سورۃ بقرہ رکوع 12 میں اس کا جواب دیا گیا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جواب اس کا آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے غیر اللہ کو پکارنے اور اسے جادو کرنے کی نسبت غلط ہے، یہ شیاطین کی شرارت ہے کہ انہوں نے خود کتابیں تصنیف کر کے ان میں اپنی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں ایسے کلمات منسوب کر دیے ہیں۔ اس طرح اولیاء کرام کی طرف بعد کے مفسد لوگوں نے گمراہ کن اور مشرکانہ باتیں منسوب کر دی ہیں۔ یہ بعد والے لوگوں کی بات ہے۔ بہرحال یہ مختصر سا عین سین قاف واللہ عالم بمرادہ، ٹھیک ہے۔ کذالک، اسی طرح الکاف لبیان الکمال، اور یہ دعویٰ ہے سورۃ شورى کا پہلا۔ اسی طرح ہم واہی کرتے ہیں تیرے طرف وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف من قبلک جو آپ سے پہلے ہیں، اللہ ہے العزیز جو غالب ہے ہر چیز پر، الحکیم حکمت والا ہے، لہو ما فی السماوات، اس کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ ولاد علی العظیم، اور وہ بلند ہے، اور العظیم بڑے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، من فوقہم، اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تو تسبیح بیان کرتے ہیں رب کے سامنے، ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ بخشش مانگتے ان کے لیے جو زمین میں ہے۔ تو زمین میں جو ہے ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، یاد ہے وہ کون ہیں؟
وہ مومنین ہے. جی. آگے آ گیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آگے یہ مسئلہ آ گیا مومن میں، حامی مومن میں. جی پھر وہ صلاۃ کے جو ہم معانی کرتے ہیں جی ان میں یہ معنی ہے کہ صلاۃ کی نسبت اپنا فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد استغفار ہے. جی تو وہ استغفار ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، مومنین کے لیے استغفار کرتے رہتے کرتے ہیں. لہذا لمن فی الارض جو زمین میں الا ان اللہ ولا غفور رحیم، سنو اللہ ہی بخشنے والے ہیں، الرحیم مہربان ہے. والذین اتخذوا، پھر زجر آ گیا، اور وہ لوگ جو پکڑتے ہیں اس کے علاوہ کارساز، اللہ کارساز پکڑتے ہیں. سمجھ آ گئی نہیں؟ اولیاء کارساز اللہ، حفیظ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، علیہم ان پر، وما انت علیہم بوکیل، آپ نہیں ان کے اوپر کوئی کارساز، کفیل نہیں ہے، ضامن نہیں ہے. اسی طرح ہم نے وحی کی تیرے طرف قرآن عربی زبان میں، لتنذر ام القری، تاکہ آپ ڈرائیں تمام بستیوں کی ماں کو، اور یعنی مکہ مکرمہ. اور اس لیے کہ یہ بستیوں کی ماں اس لیے ہے کہ باقی مکہ میں جتنی بستیاں ہوئی ہیں ان کا وجود سب سے پہلے مکہ کا تھا، اور مکہ سے پھر لوگ پھیل پھیل کے باقی جگہوں میں انہوں نے اپنے لیے بستیاں بنائی ہیں. اس لیے یہ ام القری ہے. ومن حولها، جو اس کے ارد گرد ہے. وتنذر، اور آپ ڈرائیں یوم الجمع، اس دن کے متعلق جو اکٹھا ہونے والا دن ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک نہیں. فریق فی الجنہ، ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جماعت فی السعیر، جہنم میں ہوگی. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتے، لجعلہم امۃ واحدہ، ان کو بنا دیتے ایک ہی جماعت. لیکن یاد ہے وہ 6ویں سپاری والی آیت، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں اس میں جو تمہیں دیا گیا ہے. اس خاطر اللہ نے سب کو ایک جماعت بنایا نہیں ہے. اور یہ اس وقت میں ضابطہ وہاں 6ویں میں بتایا تھا کہ باقی پورے قرآن میں یہ لفظ آئے گا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، تم خود نکالو گے، اور وہ ایک ہی جگہ 6ویں پارے میں ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، لیکن داخل کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمُونَ، اور ظالموں کے لیے مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ، نہیں ہوگا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. پھر زجر آ گیا، ام اتخذوا من دونہ، کیا پکڑتے ہیں اللہ کے علاوہ کارساز. واللہ، اللہ هو الولی، وہ کیا ہے؟ دوست ہے، وہ دوست ہے. سمجھ آگے نہیں؟ آگے امۃ واحدہ، امۃ واحدہ پہ یعنی تفسیر ابن عباس کا ایک حوالہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ واحد. وقال مقاتل علی دین الاسلام، مدری سے نقل ہے کہ امت واحد یعنی دین اسلام پر سب، لیکن اللہ پکڑ لیا اس کے علاوہ کا ساتھ. اللہ هو الولی، اللہ وہ دوست ہے. وہ یحیی الموتیٰ، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. وما اختلفتم فیہ، اور جو نہیں اختلاف کیا تم نے اس میں، من شیء، اور جو تم نے، ما کیا ہے؟ موصولہ ہے، نافیہ نہیں. اور جو تم اختلاف کرتے ہو اس میں، من شیء، کسی چیز سے، تو فحکمہ اللہ، اس کا مرجع اللہ کی طرف ہے. اللہ کی طرف وہ کیا ہے؟ لوٹائے جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ ذہن میں بات آ گئی. اور ذالکم اللہ ربی، یہ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ہے جو میرا رب ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے اعتماد کیا. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع ہونے والا ہوں، اسی کی طرف ہو. فاطر السماوات، پیدا کرنے والا ہے آسمان کا اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم،
اور پیدا کیا تم کو اسی کے جن سے ازواجا بیوی، ومن الانعام اور چوپاؤں سے ازواجا جوڑے، یذرؤکم یعنی وہ بکھیرتا ہے تم کو فی اس میں، یعنی وہ تمہیں دیتا ہے رزق کا، روزی دیتا ہے، یا وہ ساری چیزیں سمجھ آگے نہیں بکھیرتا ہے تجھ کو فی اس میں، لیس کمثلہ شیء نہیں اس جیسے کوئی چیز۔ اصل میں یہاں تفسیر نمانا کیا ہے، مظہرین بھی کیا ہے، لیسا مثلہ شیء، کاف کیا ہے زائد ہے، لیسا مثلہ شیء، وہ السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، لہو مقالید السماوات، اسی رب کے لیے خزانے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، کیا ہے یبسط الرزق، فراوانی سے رزق دیتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، وہ یقدر اور اندازے سے دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین دین سے، یعنی دوسرا دعویٰ ہے سورۃ شورا کا، ایک پہلا ابتدا میں آگے گزر چکا اور اب یہ دوسرا دعویٰ ہے، ما وصی بہ، وہ جو حکم دیا تھا ساتھ اس کے نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا، اور وہ جو ہم نے وحی کی الیک تیرے طرف، یعنی خروج مخاطب ہے، وما وصینا، اور وہ جو ہم نے حکم دیا ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ وہ 5 انبیاء ہے جس کا ذکر جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہیں، جس کا ذکر آپ کو سورۃ احزاب میں یہ 5 نبیوں کا ذکر ہوا تھا، من کا یہ ہے سورۃ احزاب نکال لو، وہاں بھی 5 نبیوں کا ذکر وہاں تھا اور یہاں پر بھی 5 نبیوں کا ذکر ہے۔ بڑے شان والے انبیاء ہیں، اور ان کی شریعت جو تھی وہ کیا تھی، اکثر ان کی شریعت چلی ہوئی تھی، اس لیے ان 5 کا ذکر بہرحال اور بھی وجوہات ذکر کی ہے، حالانکہ وہ یہاں پر تو 5 اچھا وہاں ضمیر من کا بھی آپ کو خطاب ہے، تو 5 میں نے بتایا، ادھر بھی 5 اور یہ تفصیلی نکات کے اعتبار سے بتایا، سمجھ آگے نہیں۔ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، یہ کہ قائم ہو جاؤ دین پہ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور اختلاف نہ کرو اس میں، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، بہت بڑی ہے یہ بات مشرکوں پر، مَا تَدْعُوهُمْ، جس کی طرف تم انہیں دعوت دیتے ہو، اللہ یجتبی، اللہ چنتے ہیں، الیہ کی طرف جس سے جاتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ ہدایت کرتے ہیں اس کی طرف، من ان کو ینیب، جو رجوع کرتا ہے، جس کے دل میں رجوع ہے اور انابت ہو تو ہدایت انہی کو ملتی ہے۔ وما تفرقوا، اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کی جب آیا ان کے پاس العلم علم، تو کیوں کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، سارا مسئلہ ضد کا تھا، ٹھیک ہے، ضد کی وجہ سے اس طرح کرتے تھے۔ شیخ وہاں پہلے دوسرے پارے میں بھی یہ آیت آپ کو بتائی تھی کہ وہی کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین، وہاں قانون سنت احتباق کا ذکر کیا تھا، یاد ہے، کپڑا بننے والے کا قانون ذکر کیا تھا، کپڑا بننے والے، ہمارا یہ محلے میں کپڑا بننے والے بہت زیادہ، تو فاختلفوا وہاں نہیں ہے، فاختلفوا کو ہم نے سورۃ یونس سے لایا، سورۃ یونس سے ہم نے فاختلفوا کا جملہ لایا، وہاں لے گئے ہم، تو اس کے بعد فبعث اللہ النبیین، وہ دوسری بار تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور بتایا کہ یہ مسئلہ متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے، تو قانون سنت احتباق وہاں تک، تو یہ 13
آیتوں میں سے آیتیں ہیں۔ شیخ کیا کہا کرتے تھے؟ اختلاف، اپنے انداز سے کہا کرتے اختلاف ڈالنے والوں نے ڈالا، اختلاف ڈالنے والوں نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ ہاں جی، ان کا اپنا انداز تھا، تو بتاتے تھے اختلاف ڈالنے والوں نے ڈالا، اور کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، اور کس وقت ڈالا؟ باوجود کس کے؟ علم کے، باوجود کس کے؟ علم کے اختلاف ڈالا۔ یہ شیخ کا انداز اچھا تھا، ماشاء اللہ۔ ولولا کلمۃ سبقت، اگر پہلے سے اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تیرے رب کی طرف سے وقت مقرر کا، تو لقضی بینہم، تو فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے وارث بنایا کتاب کا، بعد ان کی البتہ شک میں، اس سے مریب اور تردد میں ہیں۔ فَلِذَٰلِكَ، پھر آ گیا حکم، پس اس وجہ سے فَادْعُوا، اسی کو پکارو، وَاسْتَقِمْ، اور اس پر مضبوط رہو، کما امرت، جیسے کہ تمہیں حکم ملا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تابعداری نہ کرو ان کی خواہشات کی، وَقُلْ، کہہ دو، آمنت، میں نے ایمان لایا، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا، من کتاب، ان کتاب سے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا، لأعدل بینکم، کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ربنا، اللہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا، ہمارے لیے اعمال ہے، کیا منع؟ ہم نے جو اعمال کیے، جزاء اعمالنا، جزاء اعمالنا، ہمارے اعمال کا بدلہ وہ ہمیں ملے گا، وَلَكُمْ جزاء اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا، لا حجت بیننا، کوئی حجت نہیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ٹھیک ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کریں گے ہمارے درمیان تمہارے درمیان، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے جب قبول ہو جاتی ہے اس کے لیے، حجت داحضۃ، یہ دلیل ہے باطل، داحضۃ یعنی باطلۃ، ٹھیک ہے، عند ربہم، رب کے پاس، وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہوگا، ولہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب سخت ہے۔ اللہ الذی انزل، اب پھر عذاب کے متعلق ذکر ہے، اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب، جس نے اتارا کتاب، بالحق، متلبسا باظہار الحق، انہوں نے، اور دوسرا معنی، وہ ذات ہے جس نے اتاری کتاب، بالحق، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ مظہری نے جہاں تفسیر کی ہے، تھوڑا سا مظہری کا حوالہ دے دیتے ہیں، 315 ہے، اور تفسیر مظہری، ماشاءاللہ۔ اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب، جس نے اتاری کتاب، اور کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے، یعنی جو بھی ہو اس سب کو شامل ہے۔ بالحق، یہ معنی پہلے میں آپ سے یہ معنی میں کر چکا، متلبساً بھی، بعیداً من الباطل، جو متلبساً بھی بالحق، اور بعیداً من الباطل، جو باطل سے کیا ہے، دور ہے، وبما یحق به انزالہ من العقائد الحق والاحکام والمیزان، اور میزان، قال قتادہ و مجاہد و مقاتل، بالعدل، میزان سے مراد کیا ہے، عدل ہے، انصاف ہے، حتی سمی العدل میزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية
اب یہاں قرآن کو میزان کی صفت سے موصول کیا ہے تو اس کی وجہ بتاتے ہیں مدری سمی العدل میزاناً، عدل کا نام میزان کا معنی انہوں نے عدل کر دیا، اور عدل اس لیے کہ یہ میزان جو ہے آلۃ الانصاف، یہ انصاف کا کیا ہے آلہ ہے، والتسویہ اور برابری کا۔ وقال ابن عباس امر اللہ تعالیٰ بالعفاء ونہی عن البخس، سے بخس کس کو کہتے ہیں کھوٹے کا، وشروه بثمن البخس، لیکن یہاں کھوٹا معنی نہیں ہے، بخس کا معنی یہاں وہ کم تولنا مراد ہے۔ وقیل المراد بالشرع، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے تفصیل مدری نے کی۔ وما دوسری کا تجھے نہیں خبر، لعل الساعۃ قریب، ہو سکتا ہے کہ قیامت کیا ہو قریب ہو۔ یہ یستعجل بها الذین، جلدی کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بہا اس پر، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، مشفقون منها، وہ ڈرتے ہیں اس سے، ایک یخافون ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، الا ان الذین، خبردار بے شک وہ لوگ یمارون فی الساعۃ، جو شک کرتے ہیں الساعۃ کیا ہے قیامت میں، سمجھ آگے مجھے، لفی ضلال بعید، البتہ سری گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ باریک ہے، دین ہے بارے میں، اور یرزق من یشاء، رزق دیتے جسے چاہتے ہیں، وهو القوی العزیز، اور وہ مضبوط ہے اور غالب ہے۔